وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کے احکام پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پھول 100 پردوں میں بھی پوشیدہ ہو تو اپنی خوشبو کی وجہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ یہ مقبول زمانہ قول جس ہستی کا ہے، آج اسی برگزیدہ ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کو اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی وقت کے مجذوب کی نظر کرم کے پر درویشی اور دانشوری کی دعا کے ساتھ لگے، جو فنا فی اللہ، فنا فی رسول اور فنا فی شیخ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی حسین ترین لڑی کی خوبصورت ترین کڑی بنے، جن کا لقب طوطی ہند ٹھہرا، جو نہ صرف فارسی شاعری کے آسمان پر ایک روشن ستارے کی مانند چمکے بلکہ تصوف کی دنیا میں ایک انتہائی خوشبودار پھول کی طرح بھی مہکے، جن کو محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنا محبوب بنا کر پریم گلی کا ایسا مدھوا پلایا کہ عالم محبت میں یوں پکار اٹھے کہ چھاپ تلک سب چھین لی مجھ نینا ملائی کے، جن کو یہ مقام نصیب ہوا کہ جو بادشاہ سلطنت شمائل ہیں اور خسرو مملکت فضائل ہیں، جو ایک ایسے ممتاز خاندان سے وابستہ تھے جہاں علم اور دولت اس خاندان کی خصوصیات تھیں، جن کے والد شمس الدین التتمش رحمت اللہ علیہ کی فوج میں کمانڈر کے فرائض انجام دیتے ہوئے شہادت ہوتی ہے، جنہیں آنے والا ہر زمانہ انتہائی ادب کے ساتھ خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بچپن ہی میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ دونوں ہستیوں کو ایک دوجے کے بن چین ہی نہیں آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ محبوب الہی نے فرمایا کہ میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں مگر اے ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور دوسری بار فرمایا کہ میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جاتا ہوں مگر سوائے اے ترک تیرے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ناظرین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایسے منظور نظر اور نور نظر ہیں کہ تصوف کی دنیا میں جن کی مرشد سے محبت اور جن سے مرشد کی محبت ضرب المثل بن گئی ہے، وہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خلوت و جلوت کے ساتھی تھے، بلکہ یوں کہیے کہ جیسے جسم اور روح کا باقاعدہ تعلق ہوا کرتا ہے، ایسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا تعلق تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ناظرین طرح حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بھی عبادت و ریاضت میں اور یاد الہی میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے کہ آپ پر فنا و بقا کی سی ساری کیفیات طاری ہو جاتی تھیں کہ نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص سے بسم البود شب جائے کہ من بودم والا معاملہ ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں جمع ہونے والے بے مثل علماء، فضلاء، بلند پایا شعراء اور مورخین سب نے عالمگیر شہرت حاصل کی، یعنی یوں کہہ لیجئے فیض کا ایسا دریا تھا اور آپ کی شخصیت میں اتنا تنوع، اتنی ڈائیورسٹی تھی کہ جو جس شعبے کا آتا تھا اپنے آپ کو اس شعبے کے اندر ٹاپ آف دا لائن بنا لیا کرتا تھا، اور یہ سب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی
کی چوکھٹ کا فیضان تھا، مگر ان سب پر بازی لے جانے والی شخصیت ناظرین جو انتہائی محبوب ترین اور مقبول ترین شخصیت تھی وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو نسبت نظامی کی چلتی پھرتی عملی تفسیر بھی بنے اور تصویر بھی بنے، یعنی بچپن ہی سے نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یوں ہمراز بنے کہ پھر ان کے سوا کسی اور کو آپ نے ہمراز نہ بنایا اور نہ ہی ان سے زیادہ حضرت نے کسی اور سے محبت فرمائی، اور موت بھی اس ہمراز کو مننے کے بعد اپنے محبی سے جدا نہ کر سکی، جو اپنی غلامی پر ناظرین فخر کرتے ہوئے کہ میرے خواجہ نظام ہیں میں نظامی ہوں یہ پکارا کرتے تھے۔ اور وہاں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت میں مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا، اگر قیامت میں مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ نظام الدین تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ ترک کے سینے کا سوز لے کر آیا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ہم رنگ شخصیت کے پہلوؤں کا بیک وقت جائزہ لینا یقیناً مشکل ترین کام ہے۔ بہت ڈائیورس شخصیت آپ کی، یعنی اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے اس طرح سے کہ آپ ایک ایسی اساطیری پیکر ہیں کہ جن کا ہر روپ جو ہے دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، اور جداگانہ خیال کی دنیا سمیٹے ہوئے آپ خود اپنی ذات کے اندر ایک کائنات نظر آتے ہیں۔ ابھی ایک روپ کا سحر آپ کے نہیں ٹوٹنے پاتا تو دوسرا روپ کا جو سحر تھا وہ ہمیں مکمل طور پہ جکڑ لیا کرتا ہے۔ اعلیٰ اقدار، تہذیبی روایات اور رویے، تاریخی اور ثقافتی حادثات و واقعات اور اس عہد کے اہم ترین رجحانات، ان سب کا شعور اور وجدان ان کی شخصیت میں اور تخلیقی صلاحیتوں کی بے مثال ترجمانی کا ناظرین آئینہ دار تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو جلال الدین خلجی نے 40 برس کی عمر میں امیر کے خطاب سے نوازا، اور یہاں میں ایک جملہ ادا کروں ناظرین، یہ خلجی کے لیے بنیادی طور پر اعزاز تھا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے اس اعزاز سے نوازا۔ آپ بظاہر تو جو ہے درباروں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن درباری شورا میں آپ کا تعلق نہیں تھا، کیونکہ آپ تصوف کی دنیا کے وہ شاہ سوار تھے کہ جہاں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صوفیہ میں سے صرف آپ ہی کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ مختلف سلاطین ہند کے درباروں سے وابستہ رہے، بادشاہوں کے درباروں سے وابستگی کے دوران فوجی مہمات اور سفارتی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں تصنیفی کام بھی کرتے رہے اور ان تمام کاموں کو بھی دیکھتے رہے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ظاہر وقت کی قلت، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں اور ان تینوں شخصیات سے بہتر ناظرین آج اس پروگرام میں شخصیات ہو نہیں سکتی تھیں، اور ٹاپ آف دا لائن آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج سلسلہ بھی چونکہ ظاہر نظامی سلسلے کی بات ہے، آپ بھی نظامی ہیں، تو آپ سے بہتر اور فارسی کے حوالے سے آپ سے بہتر جو کہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا تھا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر واصل اویس صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں حضور سب سے پہلے آپ سے، ظاہر ہمارے تو اس موضوع پہ پر جلتے ہیں، یہ موضوع تو آپ ہی کا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے میرا خیال ہے انٹروڈکشن لوگوں کو ایک تو خاندانی حوالے سے دیجئے، دوسرا اس دور کے خاص طور پہ جو حالات تھے وہ بتائیے، بزرگوں کی آمد کیسے ہوئی بر صغیر میں، آپ کے پیدائش کے جو واقعات ہیں، ایک مجذوب کی دعا آپ کو جو ہے پیدائش کے ساتھ ہی جو ملی وہ کیا تھی، اور پھر ظاہر والد گرامی چونکہ مطلب کمانڈر تھے التتمش کی فوج میں، تو آپ نے جو شہادت کا جام نوش کیا بتائیے ذرا۔ جی، تاریخ اسلام میں ترکوں کی بڑی خدمات ہیں، اور بر صغیر میں تہذیب، ثقافت اور علم و ادب میں 3 ترک ایسے ہوئے ہیں، یعنی ایک مثلث ہے 3 ترکوں کی، کہ اگر ان کو ہم نکال دیں تو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اچھا، ان میں خشت اول ہیں حضرت امیر خسرو جو ایک ترک ہیں، ٹھیک، دوسرے ہیں مرزا عبد القادر بے دل جو ایک ترک ہیں، تیسرے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب جو ایک ترک ہیں۔ کیا کہنے، تو جناب والا ترک قبیلے کے بہت اہم ایک شاخ ہے لاچین، اس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والد گرامی کا نام سیف الدین محمود ہے، اور یہ 6 اور 7ویں صدی اور 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی ہے، جو پر آشوب ترین دور ہے تاریخ اسلام کا۔ تاتاری حملے ہیں، چنگیزی حملے ہیں، منگولوں کی یورش ہے، اور کہیں بھی امن اور سکون اور چین نہیں ہے۔ وسطی ایشیا سے یہ خاندان پہلے نواح افغانستان میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد یہ بر صغیر میں آئے۔ ظاہر ہے جہاں امن و سکون ہو سکتا تھا وہیں منتقل ہوتے تھے لوگ۔ پھر یہ سارے قبائل جو ترک ہیں یہ جنگجو تھے، ان کے لیے عسکری ملازمت حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یہاں سلطان شمس الدین التتمش کے دربار میں جو خود چشتی تھے، اچھا ٹھیک ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار چشتی رحمۃ اللہ، بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں،
تو ان کے دربار میں انہیں جگہ ملی اور بہت جاگیریں ملیں اور عہدے ملے. ان کی شادی ہو گئی ایک راوت ارض کہتے ہیں جو نانا ہیں امیر خسرو کے, اور ان کا درجہ تقریباً وزیر اعظم کا تھا. ہاں, اور درباروں سے بڑا گہرا تعلق تھا. درباروں سے بہت ہی گہرا تعلق تھا, اور بادشاہ نہ صرف انہیں وزیر اعظم جانتے تھے بلکہ اتالیق اور باپ کی جگہ دیتے تھے. بلکہ میرا خیال ہے کوئی پراپرٹی بھی الاٹ کی, بہت زیادہ پراپرٹیز الاٹ کی تھی. ان کی سخاوت کے اور فیاضی کے چرچے ہیں. یعنی کہا جاتا تھا کہ امیر خسرو کے جو نانا ہیں وہ امیری کے لباس میں فقیر ہیں. اوکے, یہی چیز پھر امیر خسرو میں منتقل ہوئی. ٹھیک, اچھا, نانا سے منتقل. والد ماجد نے جب امیر خسرو کی ولادت ہوئی, یہ اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے, سب سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, سب سے چھوٹے تھے تو سب سے لاڈلے تھے. واہ, نور نظر بھی تھے. واہ. قریب ایک مجذوب رہتے تھے, پورے شہر میں ان کا چرچا تھا کہ بہت صاحب دل ہیں اور بہت ہی ان کی سیف زبان ہے, جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا. تو والد ان نومولود کو لے کر گئے تو انہوں نے ان کو دیکھا اور محبت سے چوما اور کہا کہ امیر, یہ جو لڑکا ہے علم میں, عرفان میں, محبت الہی میں, ذوق و شوق میں اس کی کوئی نظیر مجھے نظر نہیں آتی. شاید یہ تھا کہ خاقان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا. خاقانی جو مشہور و معروف شاعر ہیں ان سے بہت آگے یہ نکل جائے گا, اور یہ بھی تاکید کی کہ اس کا بہت خیال رکھا جائے. اچھا, والد چونکہ اب کمانڈر تھے تو وہ منگولوں کے حملے جاری تھے, تو وہ ان کی شہادت ہو گئی ایک جگہ پر, تو پھر نانا ہی نے ان کی پرورش کی پورے خاندان کی, اور ہمیشہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی تھی. تقریباً 113 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, اور وہ زندگی کے آخری مرحلے تک فعال رہے ماشاءاللہ. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بیڈ ریڈن ہو گئے ہوں. تو اب خاندانی طور پر نانا کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے وابستگی تھی. بالکل ٹھیک ہے, یہ صورتحال تھی, اور اس کے بعد پھر بیعت باقاعدہ ہوئی اور اگلے مراحل طے ہوئے. یعنی آپ کی جو فیملی ہے وہ ہجرت کر کے بر صغیر آئی, بالکل سینٹرل ایشیا سے. اچھا, یہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا کہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے. جیسے مجذوب کی بڑھ سے کہا جاتا ہے کہ بچو, لیکن وہی بات ہے کہ مجذوب کی دعا جو ہے اس کا پھر اپنا ایک کمال ہے. تو پیدائشی طور پہ ایک انتظام بھی ہو رہا تھا قدرت کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی بات سے مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ ایک لیگیسی تھی جو کہ ننیال سے آپ کو روحانی طور پہ دونوں طرف سے. اچھا, دونوں طرف سے, اور ننیال کی طرف سے زیادہ تھی. اچھا ٹھیک. خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے نانا کی حویلی میں کچھ عرصہ مقیم بھی رہے بطور کرایہ دار. اوکے, یہی وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے, محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء سے جو بیعت کا آپ کا واقعہ ہے وہ بڑا حسین, بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے. اور وہ ظاہر ہے 8 برس کی عمر میں بظاہر بچہ کیا ہوتا ہے, لیکن 8 برس کی عمر میں شعور کی اور روحانیت کی جس منزل پہ آپ فائز ہیں اس بات کو ذرا کھولیے گا. اور پھر خاص طور پہ مرشد کی بارگاہ میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مقام و مرتبہ ملا وہ اپنی جگہ بڑا امیزنگ ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جو امتیازات کی نشاندہی ہو رہی تھی کہ آپ کی پیشانی کو دیکھ کر ابتدائی طور پر مجذوب کہہ رہے کہ خاقانی سے بڑا علم و معرفت والا بندہ آ گیا ہے. واہ واہ واہ. تو یہی وجہ تھی کہ آپ بچپن سے ہی اشعار کہتے تھے. ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو شعر ہے نا بنیادی طور پر وہ گہرا جذبہ ہوتا ہے جو روح اور دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. واہ. ہوتا یہ شعر ہے لیکن نمائندگی کرتا ہے آپ کی روحانیت اور قلب کی صلاحیتوں کی. واہ. تو اس کا مطلب کہ آپ قلبی اور روحانی صلاحیت کے اعتبار سے اتنے بالغ تھے اگرچہ عمر آپ کی 8 سال تھی. آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء کا مرید کرنا ہے. ٹھیک. آپ کو اور آپ کے بڑے بھائی کو لے کر جب آپ گئے اور خواجہ نظام الدین صاحب کی حویلی کے باہر پہنچے تو آپ اپنے والد سے پوچھا جی مرید کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ارادہ کرنے والے کو اور ارادت پیش کرنے والے کو. تو آپ نے کہا جی یہ ارادہ اور ارادت میں پیش کروں گا حضرت کو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو ارادہ اور ارادت ویسے پیش نہیں کرنے لگا جب تک میں کچھ چیک نہ کر لو. بتائیے. اور یہ 8 برس کی عمر, 8 برس کی عمر میں آپ کے والد صاحب, اور آپ اپنے والد صاحب کے خود جملے لکھتے ہیں امیر خسرو صاحب کہ میرے والد صاحب خود فرشتہ صفت انسان تھے. تو مطلب یہ کہ وہ جو بات چل رہی تھی تو آپ کے والد بھی حیران ہو گئے. تو آپ نے کہا پھر اب آپ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں بیٹھوں گا باہر,
آپ اب میرے بڑے بھائی کے ساتھ اندر جائیں، گفتگو کریں، اگر میری کیفیت حضرت کو اندر نظر آ گئی پھر تو میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، اگر اندر نظر نہیں آتی تو پھر میں تیار نہیں ہوں۔ جنید صاحب یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں، ہمیشہ یاد رکھیں، اعتماد پیر پر کرنا تو ضرور چاہیے لیکن پہلے ٹھوک بجا لینا چاہیے۔ یہ امیر خسرو رحمۃ یہ اللہ علیہ حضرت بتلا امیر خسرو درس دے گئے تھے کہ ہم بعض اوقات چیزوں کو بہت اگنور کر دیتے ہیں اور بچوں کو اپنے مرشد خانے میں ویسے لے جاتے ہیں، ذرا اگر ان کے اندر یہ عبقریت اور یہ چیزیں ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں جو بات سمجھا کہ والدین کو انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو اپنے پیر خانے نہیں لے جانا چاہیے، بالکل، بلکہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ خود دیکھیں کہ وہ کس سے اور ہونا ان چاہتے کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہر روح کا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے، ہر روح کی اپنی فطرت ہے۔ یہاں امیر خسرو کی روحانی فطرت نظر آ رہی ہے، اور ہر ایک کی اپنی ڈالی ہے، ہر ایک کی اپنی ڈالی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو آپ باہر بیٹھ کر ایک شعر سوچتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے والد اور بھائی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے دوران آپ کی روحانی بصیرت جب باہر متوجہ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک ترک زادہ حقیقت کا متلاشی بیٹھا ہے، اس کو بلا کے لے آئے۔ تو اپنے خادم کو کہا، تو خادم نے پوچھا یہاں ترک زادہ کون بیٹھا ہے؟ تو آپ اس وقت ایک شعر موضوع کر کے بیٹھے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ وہ شہنشاہ ہیں، اگر آپ کی عمارت کے اوپر کبوتر بھی آ کر بیٹھ گیا تو آپ کی نگاہ فیض سے وہ باز بن کر اڑ جائے گا۔ واہ، یعنی اشارہ یہ تھا کہ نگاہوں کی تاثیر یہاں چیک ہوگی، میں اس لیے باہر بیٹھا ہوں۔ آپ اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ حقیقت آشنا بچہ باہر بیٹھا ہے، اس کو اندر بلا کے لے آئے، یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو یکدم ہمراز کر دینا چاہیے۔ واہ، یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ اس فطرت سلیمہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جو ہی خواجہ نظام الدین صاحب کی نگاہ آپ کے چہرے اور وجود پر پڑی اور 8 سال کے پر تو عشق کا وہ جو موجزن جذبہ تھا قلب و روح کے اندر، اس کو ایک بھانبڑ والا عشق بنا کر اس کے سپرد کر دیا، واہ واہ واہ، اور پھر اس کی زندگی بھر نگرانی کی۔ یہ جو آپ نے جملے بولے کہ خواجہ صاحب آپ سے کیوں محبت کرتے جی تھے، جی جی جی، ہمیشہ یاد رکھیں تصوف جس عشق کا، جس محبت کا، چونکہ تصوف نے لے کر جانا ہے، معرفت نے آپ کو عشق الہی کی طرف، عشق رسول کی طرف، عشق دین کی طرف۔ اب عشق کے پھیلانے کے لیے بندے چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ امیر خسرو کی روشنی میں اتنا بڑا عاشق الہی، عاشق رسول اور عاشق الہی اور عاشق محبوب الہی، محبوب الہی، یہ جو سے جہتی رنگ لے کر کھڑا ہے، اس کی جس انداز سے تربیت کی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اس ہنگامی ماحول میں اس طرح کا بندہ درکار بھی تھا۔ اچھا آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے شعراء آپ کی بارگاہ محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے، استفادہ کرتے، لیکن جو نگاہ آپ کی ٹھہری وہ صرف امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ میں۔ اور کمال یہ، اب یہ بھی ایک دیکھیں، یہ اب آئی ڈونٹ نو وہ اس وقت عمر ان کی کیا ہوگی، وہ آپ بہتر بتا پائیں گے۔ محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جب 8 برس کی عمر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، آپ تینوں احباب میں سے کسی کے ذہن میں اگر ہو تو ضرور بتائیے گا تاکہ کمپیریزن کرنے میں اور آسانی ہو، کہ یقیناً محبوب الہی سرکار اس وقت جو ہیں وہ ایک بڑی میچور عمر پہ جو ہے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اب 8 برس کے بچے سے یہ پیار کرنا اور 8 برس کے بچے پہ جو ہے وہ اپنا اتنا اعتماد کرنا اور 8 برس کے بچے کو اپنے قریب کر کے پھر اس کے بعد اپنا ہمراز بنا لینا، اس کا مطلب یہ کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی اور قلبی کتنی وسعت عطا کی تھی، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے گا۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت ہے خاص طور پہ، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، اور دوسرا خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ محبوب الہی کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پہ اشکار کیا، وہ بھی ذرا بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی ابھی جو بات ہو رہی تھی، مقام آشکار تو اسی وقت ہو گیا تھا جب باہر بیٹھ کر 8 سال کے بچے نے
شیر اپنے دل میں سوچے تھے تو وہاں شاہ کے برق ایوان کثرت کبوتر گر نشیند باز گردد. آپ وہ بادشاہ ہیں کہ آپ کے محل کے کنگرے پہ اگر ایک کبوتر آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی باز بن جاتا ہے. غریب مستمند بردر آمد بے آید اندروں یا باز گردد. کہنے لگے کہ میں ایک غریب حاجت مند آ کے آپ کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوں, میں اندر آ جاؤں یا واپس پلٹ جاؤں. اور یہ 8 برس کے بچے کی ذہنی سطح ہے, ذہنی سطح یہ ہے سمجھانے والی بات. اب یہ اس قدر جو بچہ باہر بیٹھا ہے اور اس طرح کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے, اس کا مطلب ہے اندر بیٹھی شخصیت بھی جانتی ہے کہ باہر معمولی بچہ نہیں ہے. اور اب وہ خواجہ نظام شاعری امیر خسرو کے نام سے تو جڑی ہوئی ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے نہیں جڑی ہوئی تھی. لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ امیر خسرو کی اس ذہنی کیفیت کا جواب شعر کی شکل میں دے کے بھیجتے ہیں. خادم کو کہتے ہیں جا جا کے باہر ترک زادہ بیٹھا ہے, اس کے سامنے یہ شعر پڑھ, اور وہ آ کے خادم خواجہ نظام الدین اولیاء کا شعر پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے بیاید اندروں مرد حقیقت کہ با ما یک نفس ہم راز گرد. وہ اگر تو حقیقت کا طالب ہے, اگر بندہ باہر بیٹھا ہوا حقیقت والا مرد ہے تو آئے اندر اور ہم ایک لمحے میں اس کے ساتھ اسے اپنا ہمراز بناتے ہیں. اور اگر ابلا مرد, وہ کہتے ہیں اگلا اس کا کہتے ہیں کہ اگر ابلا بود عام مرد ناداں ازاں راہ قیامت باز گرد. وہ کہتے ہیں اگر وہ نادان ناسمجھ بندہ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے تو اسے کہو جس رستے سے آیا ہے اسی سے واپس چلا جائے. اب یہ جو پہلا ہے خواجہ صاحب بھی شعر کا ترجمہ, شعر کا جواب شعر کی زبان میں دے رہے ہیں. امیر خسرو کے ساتھ جو ان کی محبت مقام تو وہیں آشکار ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر جب وہ ابو علی قلندر کی مجلس میں بھیجتے ہیں خواجہ صاحب خود ابو علی قلندر کی مجلس خود بھیجا کہ جاؤ اس کے ہاں محفل ہوتی ہے وہاں بیٹھا کرو. محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک دن ابو علی قلندر کہہ دیتے ہیں امیر خسرو کو, وہ کہتے ہیں یار تیرا جو مرشد ہے مجھے حضور کی کچہری میں نظر نہیں آتا, اللہ ان کی بارگاہ میں نظر نہیں آتا. یہ بات امیر خسرو کو پریشان کرتی ہے. واپس آتے ہیں, آپ کی پریشانی کو دیکھ کر جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, پریشان ہو, اپنی بات عرض کرتے ہیں کہ مجھے یوں کہا گیا ہے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں آپ جا کے انہیں کہو, جب یہ کہیں بات تو کہنا کہ حضور آپ مجھے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں, مرشد کو تلاش میں خود کر لوں گا. اب یہاں پر جب یہ بات ہوتی ہے, ظاہر ہے معاملہ تو ہے, آپ نے انٹرو میں بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں, چشتیہ نظامیہ کی حسین ترین لڑی کی خوبصورت کڑی. یہ جو ایسے خوبصورت الفاظ تھے کہ وہ تو بلکہ معاملہ یوں ہوا کہ جب پہنچے ہیں وہاں پر تو ابو علی قلندر کے ساتھ یہ معاملہ بات کی, انہوں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا آنکھیں بند کر. جب آنکھیں بند کی تو حضور کی کچہری میں پہنچ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں, اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچ کر خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے مرشد کہاں ہیں, کہیں نظر نہیں آ رہے. حضور پوچھتے ہیں کسے تلاش کر رہے ہو, عرض کرتے ہیں میں اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کو تلاش کر رہا ہوں. فرمایا اوپر بھی ایک کچہری ہے, وہاں جا کے دیکھو. امیر خسرو اوپر دیکھتے ہیں, یوں چلتے ہیں کہ 7ویں کچہری پہ جا کے پہنچتے ہیں, اور اس کچہری میں بھی ابھی تک آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, ہر کچہری پہ حضور ہی بیٹھے ہیں, ہر کچہری پہ اولیاء کے سامنے سرکار دو عالم ہی تشریف فرما ہے. حضور پوچھتے ہیں کسے تلاش کرتے ہو, عرض کرتے ہیں اپنے مرشد کو تلاش کرتا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. جب سرکار دو عالم کی پشت کے پیچھے نظر جاتی ہے تو پیچھے 2 ہستیاں تشریف فرما ہیں, ایک غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے اور ان کے پیچھے خواجہ نظام الدین اولیاء. مقام تو آشکار ہو گیا. اور اب پھر جو محبت کا معاملہ بنا ہے دونوں کا, وہ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے تھے, جسم و روح کا معاملہ تھا. جسم و روح کا. خود خواجہ نظام الدین اولیاء کو جو محبت تھی امیر خسرو سے, وہ خود ایک شعر مجلس میں پڑھا کرتے تھے, گر برائے ترک ترکم آرا بر تارک نہند. وہ کہتے تھے اگر میری پیشانی پر آرا رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے اپنے اس ترک کو چھوڑ دو, گھر برائے ترک ترکم آرا بر تارک نہند, ترک تارک گیرم ترک تارک گیرم و ہرگز نہ گیرم ترک ترک. کہتے تھے میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا, اپنے اس ترک کو نہیں چھوڑ دوں. اس قدر زبردست محبت. اب آپ اور پھر یہ خواجہ نظام الدین اولیاء یہ فرمانا کہ اگر شریعت مانے نہ ہوتی, مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کر کے جاتا کہ امیر خسرو کو میری قبر کے اندر دفن کیا. اس قدر محبت. دوسری طرف جو محبت امیر خسرو کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہے, وہ دیکھیں ان کا انداز. مفتخر از ویب غلامی منم خواجہ نظام مست و نظامی منم. وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں حضور نظام الدین اولیاء کی غلامی میں بیٹھا ہوں, میرے خواجہ نظام ہیں اور میں نظامی ہوں ان کی نسبت سے. اور اب یہی جو ان کی محبت
محبت ہے امیر خسرو کی، اسی نے جب آپ کی جوتے خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے جوتے ایک سائل کو دیے تھے، وہ سائل کہیں جا کے کسی سرائے کے اندر سو گیا لے کے جوتے، جو آیا تھا بڑے مطالبے کے لیے، رقم کے لیے، آپ کی سخاوت کا شہرہ سن کر، مگر جب نہ ملی اور صرف جوتے ہی ملے اور جوتے لے کے وہ چلا گیا، اسے وہ مذاق سمجھتا رہا مگر رکھ لیے جوتے، تو وہاں قریب سے کہیں سے گزر رہے تھے امیر خسرو، اس وقت آئے تھے خلجی کے ساتھ، اور خلجی نے بہت بڑا انعام اکرام، اس قدر معاملہ تھا 5 لاکھ نقرئی سکے گھوڑوں پر لاد کر آپ کے ساتھ روانہ کیے ہوئے تھے، فوجی ساتھ محافظ موجود تھے۔ آپ نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا، بوئے شیخ می آید، بوئے شیخ می آید، مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی۔ کہا کہاں؟ یہاں تو غیاث پور تو بڑی دور ہے، یہاں کہاں خوشبو آ رہی؟ کہنے لگے نہیں، میرے مرشد کی خوشبو ہے۔ پھر خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے ایک فوجی افیسر کے ساتھ خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے اس سرائے کے اندر پہنچے، وہ سائل وہاں سویا ہوا ہے، اسے جا کے کہتے ہیں کیا تیرے پاس میرے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس تو ان کے جوتے ہیں، انہوں نے مذاق کیا ہے، کہنے لگے میں خریدنا چاہتا ہوں، بتا کیا لے گا؟ اس نے کہا جناب آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس وقت میں تمہیں 5 لاکھ نقرئی سکے دے سکتا ہوں، وہ جوتے مجھے دے دے۔ جو خواجہ صاحب کے جوتوں کو 5 لاکھ نقرئی سکوں میں خرید رہا ہے، آپ اس کی محبت کا اندازہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس جوتوں کو لے کر اپنی دستار میں باندھا اور دستار میں باندھ کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا یہ کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ جوتے رکھ کے سامنے، کہنے لگے حضور میرے پاس کیا تھا، بس آپ ہی کی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا کتنے کے خریدے؟ کہنے لگے 5 لاکھ نقرئی سکوں کے بدلے میں خریدے۔ فرمانے لگے بس یار ارزاں خریدی، بڑے سستے خرید لیے، بڑے سستے خرید لیے۔ کہنے لگے حضور وہ اسی پہ راضی ہو گیا تھا۔ تو یہ ان کی جو محبت تھی، یہی محبت تھی کہ اکثر پیر پاؤں دباتے دباتے خواجہ صاحب کے جب وہ سو جاتے خواجہ صاحب تو خود ان کے پیروں پہ سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے، اور پھر جب وصال ہو گیا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا، اس پہ بات کرتے ہیں، کر انہوں نے پھر حافظ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت ظاہر گفتگو ہو رہی ہے، اور ناظرین یہ ایک ایسی گفتگو ہے جہاں محبتیں ہیں، جہاں الفتیں ہیں، جہاں عشق ہے، جہاں فنا فی اللہ کی کیفیات ہیں، فنا فی رسول کی کیفیات ہیں، فنا فی شیخ کی کیفیات ہیں۔ لیکن ایک بات جو گفتگو میں ابتدا میں ہوئی، وہ جو خاص طور پر میں چاہتا ہوں اس پر رک کر صرف 2 جملے ادا کرتا ہوا چلوں۔ 8 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فہم، جو وجدان عطا کیا تھا، جو علم عطا کیا تھا، آپ دیکھیے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ یہ 6 7ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے صاحب، یعنی اس زمانے کے لوگ کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے برین کو بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے صاحب کہ آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین لینگویج ہوتی ہے، آپ دیکھیے بچہ 1.5-2 برس کی عمر میں جو اس کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور مشکل ترین گرامر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے باقاعدہ اس کے دماغ کے اندر انڈکٹ کر دیتا ہے، انجیکٹ کر دیتا ہے۔ ویسے آپ کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے جائیں گے آپ کو بہت وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ برین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کا جو آئی کیو ہے وہ اس لیول پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ یہ تمام باتیں مانگ رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی افزائش اس انداز سے نہیں کریں گے تو اس کا آئی کیو ڈراپ ہو جائے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں اتنی پتلی پتلی کتابیں دے دی ہیں صاحب، اتنی پتلی پتلی کتابیں کہ بچہ جو ہے وہ برسا برس ان کو پڑھتا رہتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا جو آئی کیو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس کا برین جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے وہ ہم اس کو دے نہیں پاتے، اور اس کی وہ کنسٹرکشن ہو نہیں پاتی۔ لیکن اس ادوار کے جتنے بھی لوگ تھے آپ دیکھیے کہ وہ سب کچھ پڑھایا کرتے تھے تاکہ ان کا آئی کیو لیول جو ہے مزید انہینس ہو۔ ہمارے ساتھ میں سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لوٹ کے پروفیسر صاحب سے آج ہم نے ذرا فارسی شاعری سننی ہے خاص طور پہ، اور یہ جو واقعہ پروفیسر صاحب نے بیان کیا، اس واقعے کے حوالے سے تو پوری آپ کی جو ہے وہ بہت خوبصورت اشعار ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے، ان کے راج دلارے، اور یوں کہیے کہ ان کی روح حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم انتہائی محبت کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہستیاں ناظرین بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے واقعی صوفیزم کے ذریعے سے محبتوں کا پرچار کیا۔ یہ ایکچول امن کے پرچارک تھے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین جسے آپ بر صغیر کہہ لیں صاحب، یا ہندوستان کہہ لیں، اس سرزمین پہ یہ بیسکلی امن کے پرچارک تھے، یہ محبت کے پرچارک تھے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ بتایا کہ اسلام ایکچول ہے کیا۔ آج ہمارے ہاں لوگ جو ہے منہ پھاڑ پھاڑ کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں صاحب
کہ ان صوفیہ نے کیا کیا ہے، یا یہ جو اسلاف ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، یا ان افراد نے کیا کیا ہے. میں ورڈ یوز نہیں کر رہا، میں اس ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے بڑے تضیق محسوس کرتا ہوں. تو صاحب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے صدقے سے ہمارے گھروں میں دین اسلام پہنچا ہے، اور انہوں نے اصل کام کیا ہے. یہ تو ہم آج فراموش کرنے لگے، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ذہن میں رکھیے گا. ایک علامت ہے کہ اب اپنے پچھلوں کو جو ہے معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں بلکہ سننے والے، کیونکہ آپ سے بہتر جو ہے انٹرپریٹیشن ہو نہیں سکتی، کہ آپ کی جو فارسی شاعری ہے جی اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. اس کا کیا رنگ تھا، اس کا کیا محور تھا، بتائیے ذرا لوگ. بر صغیر میں چند لوگ ایسے ہوئے ہیں گنے چنے جنہوں نے کم از کم 3 زبانوں میں شاعری کی. ان میں ایک لاہور کے شاعر تھے غزنوی دور کے مسعود سعد سلمان، عربی کے صاحب دیوان شاعر، فارسی کے صاحب دیوان اور مقامی زبانوں کے. اس کے بعد حضرت امیر خسرو نے بھی عربی زبان میں بھی شاعری کی، فارسی میں بھی اور مقامی زبانوں میں بھی شاعری کی. آپ فرماتے ہیں، خود لکھا ہے ایک جگہ کہ میرے ابھی دودھ کے دانت گر رہے تھے کہ میں شعروں کے موتی لٹاتا تھا. واہ، ابھی مکتب میں تھے تو شعر کہتے تھے، اور ایسی ایسی آزمائشوں پہ پورا اترتے تھے کہ زندگی بھر پھر وہ آپ کا رنگ برقرار رہا. اس کے بعد جب وہ بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے تو یہ مجھے ضرور کہنا ہے کہ تاریخ تصوف میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے القاب میں لفظ محبوب آتا ہے. ایک حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء جن کا لقب ہے محبوب الہی. اور امیر خسرو کا تخصص یہ ہے کہ وہ عاشق محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب الہی بھی. واہ واہ واہ، کیا کہنے جی، کیا کہنے. امیر خسرو کا نام باقاعدہ اور باضابطہ طور پر کسی بھی خانقاہی شجرہ طریقت میں شامل نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چشتی دل ایسا نہیں ہے جس کے تخت پر امیر خسرو جو نے ان سے بیٹھے دل لگی نہ کرتا ہو. جو دل لگی نہ کرتا ہو. تو خیر، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آپ جو بھی لکھتے تھے پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے، سناتے تھے. اور آپ نے ان کی تربیت کی، ادبی بھی. آپ نے فرمایا کہ اصفہانی شاعروں کی طرز پر شعر کہا کرو جس میں عشق و محبت کی باتیں، واہ واہ واہ، زلف و رخسار کے قصے ہوتے ہیں. یہ علامتی شاعری کا سنگ بنیاد ہے بر صغیر میں. اور پھر وہی بات ہے کہ مٹھاس ایسی آ جائے کہ چینی اٹھاؤ، مٹھاس بھی عطا پھر کر. یہ بات ہے نا جی کہ آپ عوام الناس کے لیے اگر شعر کہہ رہے ہیں تو آپ وہاں فکر اور فلسفہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے لیے تو دلچسپ چیزیں ہونی چاہیے. اسی میں حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء سے اپنے شعر و سخن میں چاشنی اور تاثیر کا مطالبہ بھی کیا، دعا کی. تو آپ نے انہیں شکر عطا فرمائی، اپنے تخت کے نیچے سے، اپنی چارپائی کے نیچے سے عطا فرمائی، اپنا لعاب دہن بھی عطا کیا. اس کے بعد پھر وہ خسرو شیریں دہن بنے. واہ، اب بتائیے ذرا. اب دیکھیے جناب، ان میں جو بھی روحانی کیفیات سے گزرتے رہے وہ پورا دیوان ہے ان کا بھرا ہوا، اتنے لاکھوں کی تعداد میں اشعار ہیں. آپ صرف یہ سنیے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی جو انہیں بارگاہ حضرت محبوب الہی سے نصیب ہوئی. اور انہوں نے کہا، نمی دانم چه منزل بود شب جائی کے من بودم. مجھے نہیں معلوم وہ کون سی منزل تھی رات جہاں میں تھا. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم. ہر طرف گلے کٹے ہوئے لوگ، ذبح ہوئے لوگ تڑپ رہے تھے جہاں رات میں تھا. یعنی ذوق کا کیا عالم ہوگا. اور آخر میں دیکھیے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. یعنی اور حضرت مولانا جامی نے لکھا ہے نفحات الانس میں کہ امیر خسرو کو 5 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. یعنی محض ایک شاعر نہیں ہے، ایک صوفی باصفا. اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو آپ کے شیخ طریقت ہیں، 3 خواب آپ نے ایسے بیان فرمائے ہیں جن میں انہوں نے حضرت امیر خسرو کو دیکھا اور ان کے روحانی مدارج کو. اللہ اکبر. اچھا ایک بات ذرا پروفیسر صاحب، ذرا یہ جو رنگ ہے، اور ظاہر ہے یہ رنگ عموماً جو ہے وہ جب سما کی محفل ہوتی ہے اس کو خاص طور پہ آخر میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ جو آج رنگ ہے، یہ آج رنگ ہے، یہ کیا ہے بیسیکلی؟ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑا کس کا رنگ ہوگا. تو صوفیاء نے اس رنگ کو ایک اصطلاح بنا لیا تاثیر کی، فیضان نظر کی، صحبت کے اثر کی. تو حضرت اسی لیے کہا گیا کہ رنگ ریز مرشد ہے جو پرانے رنگ پہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے.
جو گناہوں کی میل دور کرتا ہے، تزکیے سے گزارتا ہے اور اپنا رنگ بناتا ہے۔ جی۔ تو امیر خسرو نے پوربی زبان میں، ہندوی زبان میں، مقامی زبان میں جتنی بھی شاعری کی ہے، وہ شادی بیاہ کے گیت بھی ہیں، عارفانہ کلام بھی ہے، اور مدح خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہیں۔ ان میں رنگ سر فہرست ہے۔ رنگ دراصل جو ہر سما کے آخر میں گایا جاتا ہے، کوئی ایسا قوال نہیں ہوگا جس نے اسے نہیں گایا بالکل ہوگا، ٹھیک، قدیم میں بھی اور جدید میں بھی۔ اس کا مطلب ہے وہ پروسیس آف پیوریفیکیشن، انر پیوریفیکیشن، کہ جی اب میں پہلے جو کچھ تھا ویسا نہیں ہوں، اب آپ مجھے جس رنگ میں رنگ رہے ہیں میں اس رنگ میں رنگتا چلا جا رہا ہوں، اور وہ رنگ رنگ خدا ہے، وہ رنگ رنگ رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی لیے اس نظم میں، ان اشعار میں اتنی برکت ہے اور مشائخ کے نام ہیں کہ جب محفل سماع کے اختتام پر وہ رنگ پڑھا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ تمام حاضرین کھڑے ہو جائیں، دست بستہ کھڑے ہو جائیں، ادب احترام میں۔ اور اس کے علاوہ وہ دیکھیے جناب، چھاپ تلک لگایا، میں کہنے والا تھا حضور، بات یہ ہے، یہ تو قلبی واردات پوری بیان کی۔ عاشق کی کون ہے؟ قلبی واردات، قلبی واردات ہے، بالکل۔ اچھا، اگر میں رسمی طور پر بیعت کر لوں اور جو مقصود بیعت ہے اس تک نہ پہنچوں تو میں کیا ضرورت ہے مجھے بیعت کرنے کی؟ وہ جو چھاپ تلک سب چھین لی، اگر نمود و نمائش دنیا شیخ کی نگاہ کرم کی توجہ سے میرے دل سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر تو میں نے بیعت کی۔ بالکل ٹھیک۔ اب امیر کا لقب جو ہے وہ ددھیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے بھی امیر خسرو کا ہے۔ اب چشتی نظامیوں کا یہ اصل اصول ہے کہ انہوں نے درباروں سے وابستہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے۔ امیر خسرو کیوں وابستہ ہیں دربار سے؟ بالکل صحیح ہے۔ بھیجنے والے کو پتا ہے کہ یہ دربار میں رہ کر بھی درباری نہیں ہے، یہ اسی دربار کا ہے، واہ واہ واہ، یہ اسی دربار کا۔ تو اسی لیے چھاپ تلک چھین لی، اسی لیے چھاپ تلک، بالکل۔ یعنی اگر ترک دنیا یہ نہیں ہے، خود حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ آپ لنگوٹا باندھ لیں اور جنگلوں میں چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ترک دنیا یہ ہے کہ آپ دنیا میں موجود رہیں، دنیا کو اپنے دل میں داخل نہ ہونا۔ امیر خسرو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آج تک سماع کی محفلوں میں اور قوالی کی محفلوں میں امیر خسرو کا کلام گایا جاتا ہے۔ موسیقی میں انہیں جتنا درک تھا، بالکل، قوالی کی جتنی وہ جان تھے، کوئی بھی جو نجیب الطرفین قوال ہے آج بھی امیر خسرو کا نام سنے گا تو دست بستہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور ان کے بغیر قوالی ممکن ہوتی ہے، ان کے کلام کے بغیر قوالی۔ تو حضور یہ ساری وہ نعمتیں ہیں، خداداد نعمتیں ہیں جو امیر خسرو کو ان کی استعداد اور توفیق کی وجہ سے تو ملی بھی، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نے جو ان سے محبت کی ہے یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو، لیکن اگر کرو تو یعنی کہتے ہیں نا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کو جو مطلب کلائمیکس ہے اس تک پہنچو پہ، یعنی وفا کا تقاضا یہ نا کہ وفا جو ہے بین بین نہیں ہوتی، یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وفا کر کے دکھائی ہے نا، تو پھر نتیجتاً آپ کو یہ ملا۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر فارسی رنگ کی جو شاعری اس پہ تو بات ہوئی، اردو شاعری کے حوالے سے ذرا بتائیے اس کا کیا رنگ تھا، اور خاص طور پہ آپ کی تصانیف کے بارے میں بھی بتائیے۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں حضرت امیر خسرو کو اور بھی بہت سارے امتیازات حاصل ہیں، جس جامعیت پر بات کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑا درس ہے کہ آپ اس معرفت والے بندے تھے کہ دربار میں بھرپور مؤثر کردار ادا کرنے کے باوجود بھی آپ کا دل و دماغ خواجہ محبوب الہی کی محبت میں گرفتار رہا۔ تو دیکھیں اتنا بڑا سنگم شخصیت کا، جو ادھر بھی ہیرو ہے اور ادھر بھی ہیرو ہے، اس کو اگر ہمارا آج کا نوجوان پڑھنا چاہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ تو شاید ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، خلوت میں بیٹھنے والے، تو امیر خسرو کا لٹریچر ان کو بتائے گا کہ درباروں کی تمام آسائشیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل و دماغ پر اللہ کا، نبی کا یا خواجہ نظام الدین کا تسلط ہے۔ ہمیں بھی آج ایسا ہونا چاہیے۔ سر، آپ کی بات یوں آگے بڑھتی ہے، آج کی کسی گریجویٹ کو اٹھائیے، ماسٹرز کو اٹھائیے، پی ایچ ڈی کو اٹھائیے، اور اس کی ذہنی سطح کو ایک طرف رکھیے اور اس جیسے 10 اور ملائیے، اور وہ 8 برس کی عمر میں جو ذہنی سطح امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تھی وہ کلین بولڈ کر دیں گے تمام لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک، مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے امتیازات ہیں، ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ کو باقاعدہ اردو ادب کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی جامع العلوم چونکہ بہت زیادہ تھے، اور اس وقت لگتا یہ کہ خواجہ نظام الدین صاحب کی تربیت کا یہ اثر تھا،
ہر پیش آمدہ چیز کی طرف آپ ضرور بڑھتے تھے. اوکے. تو آپ کو یہ اندازہ تھا کہ اردو زبان کسی موقع پر مسلمانوں کی ثقافتی ورثہ بنے گی. اوکے. تو میں اس کی آب یاری میں اپنا حصہ ڈال کے جاؤں. یعنی آپ نے بنیاد رکھی شاعری اردو شاعری کی برصغیر. اردو شاعری کی. اوکے. میں ذرا چند اشعار اردو سر یہ تو سننا چاہیں گے نا ہم. جب یار دیکھا نین پھر دل کی گئی چنتیا اتر. یعنی دل کے اندر جو ایک حسرت رہتی ہے یار نظر آئے. تو جب ہم نے خواجہ نظام الدین جیسا یار دیکھ لیا دل کی حسرتیں ختم ہو گئی. ہائے ہائے. اس کے بعد دیکھا ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر. کمال. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عجب بات نہیں کہ آپ اس کیفیت کو ہمیشہ قائم رکھیں. جنید صاحب ایک تصوف کا مشہور قاعدہ ہے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے. بھلائی کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کرتے کہ بعض اوقات ہمارے اندر جو روح زور مارتی ہے ہم اس کیفیت کو پھر سنبھال کر نہیں رکھتے. بس نیکی کے کام کے اور ایک جوش میں آئے اس کے بعد جو ہی ماہ رمضان گیا اس کے بعد پھر ساری دنیا داری شروع ہو گئی. جوش بھی ختم ہو گیا. تو وہ انہوں نے سمجھایا کہ نہیں جب آپ نے اپنا محبوب حقیقی دیکھ لیا ہے اور اس کیفیت میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو سنبھال کے رکھنا یہ سودا ضائع کرنے والا نہیں. دیکھیں خواجہ نظام الدین کو 8 سال میں دیکھا اس کے بعد کتنا عرصہ رہے کوئی لمحہ نہیں آیا کہ جہاں خواجہ محبوب الہی کی محبت میں فرق آیا ہو. ہم کہتے تو ضرور جی ہمیں محبت رسول بھی ہے محبت خدا بھی ہے. ہماری ان محبتوں میں کئی دراڑیں نظر آتی ہیں جناب وہ تسلسل کا وہ درس دے رہے ہیں. یہ کرامت ہے. واہ. تو ہمارا یار ہے تجھ پر ہمارا پیار ہے. واہ. تجھ دوستی بس یار ہے ایک شب ملو تم آئے کر. تو دیکھو وہ اردو کا وہی اسلوب وہی ڈنگ جن کی بعد میں غالب نے اور بے دل نے جس کی پرورش کی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے. ایک تو یہ تھا تصانیف کے بارے میں یہ تھا کتابیں آپ نے بہت زیادہ لکھی. ٹھیک ہے. 5 آپ نے لکھی ہیں جی مثنویاں. ٹھیک ہے. اور ان مثنویوں میں کہا جاتا ہے اس میں 18,000 سے اوپر جو ہے 18,000 کے اوپر. قرآن السادین ان میں بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے لکھے ہیں جی 5 کے قریب دیوان. ٹھیک ہے. ان دیوانوں میں جو آپ کا سب سے زیادہ مشہور دیوان ہے غرۃ الکمال دیوان ہے. پھر آپ نے مختلف مضامین پر مشتمل 5 مشنوی بھی آپ نے لکھی. اس کے بعد تصوف کی کتابیں لکھی آپ نے. افضل الفوائد کے نام سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات لکھے. راحت المحبین کے نام سے آپ کے ملفوظات لکھے. مطلع الانوار لکھی. خسرو شیری لکھی. یہ ساری کتابیں بنیاد آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں جنید صاحب آپ حیران ہوں گے اس زمانے کی ساری ثقافت سارے سیاسی حالات معاشی حالات معاشرت کی صرف نشاندہی نہیں کی ان میں جہاں جہاں سکم تھا بڑے مخفی طریقے سے اصلاح بھی کرتے تھے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو ایک خاص بات جو ظاہر ہے ہم جیسے طلباء محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ بہترین نباز تھے. معاشرے کی پلس کو سمجھتے بھی تھے اور معاشرے کی ثقافتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے تمدنی اعتبار سے اور نارمز کے اعتبار سے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے جن جن ضروریات کا متحمل ہوتا تھا معاشرہ اس کو بھی محسوس کرتے تھے اور برائیوں کی طرف بھی جو آپ کی نگاہ مطلب خاص طور پہ رہتی تھی. بلکہ بعد میں کچھ جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کا مصدر و ماخذ کیا ہے تو وہ امیر خسرو کے یہ سارے مثنویاں اور سارے آپ کے حالات وہ اس کا مصدر بنتی. اچھا آخر میں اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں پروفیسر صاحب اور یہ خاص طور پہ آپ مختلف بادشاہوں سے ظاہر آپ کا تعلق رہا. آپ درباروں سے تعلق تو رکھتے تھے لیکن درباری نہ تھے اور کمال یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا ایک اسٹیچر تھا یا جو آپ کی اپنی ایک شخصیت تھی یا جو اس کا وقار تھا یا جو اس کی جامعیت تھی اس کو آپ نے اسی انداز سے برقرار یعنی جو درویشی رنگ ہے وہ برقرار رہا. اور وہی بات ہے کہ چشتیہ مروجہ جو طریقہ تھا یعنی درباروں سے کنیکٹیوٹی اس اعتبار سے نہ ہونا درباریوں کا مطلب بادشاہوں کا آپ کی بارگاہوں میں چشتیوں کی لیکن آپ نے وہ کنیکٹیوٹی بھی رکھی لیکن اس کا انداز کچھ اور اختیار کیا آپ نے. تو ذرا یہ بتائیے وہ کیا تھا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ڈائیورس شخصیت آپ کی بنائی تھی ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. جنید بھائی آپ نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ اٹھایا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی کہ جب یہ درباروں کے ساتھ ہم ان کی وابستگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
جو ان کی وابستگی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ، جناب وہ جو انہی کا اپنا ہے کلام، ہاں وہ جو کہتے ہیں چھاپ تلک سب چھین لی ری منہ سے نینا ملائی کے، اپنی ہی کر لینی ری منہ سے نینا ملائی کے، خسرو نظام کے بل بل جائیے، موہ سہاگن کی نیری منہ سے نینا ملائی کے۔ وہ سہاگن تو ہو گئی ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، اب کسی اور کا تو رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا، دربار ان سے چھاپ تلک ان کو دے ہی نہیں سکتے، وہ تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں وہ سارا کچھ وہ چھوڑ دیا۔ اب گیرو رنگ کے علاوہ کچھ اور سمجھ ہی نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے۔ اب ان کا معاملہ یہ ہے، یہ بات بھی جنید بھائی بڑی قابل غور ہے کہ سلاطین کے درباروں میں رہ کر بھی دھیان ان کا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ ایسے ہی یہی وجہ ہے کہ جب کچھ دنوں تک بلکہ کچھ مہینوں تک آپ کو خواجہ صاحب کی صحبت نہ مل سکی تو آئے اور رونے لگ پڑے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس وقت ایک شعر پڑا تھا وہاں پر کھڑے ہو کر، نخفت خسرو مسکین ازی حوث شبہ کہ دیدہ بر کفے پایت نہد بخاب شد، کہنے لگے حضور اس حسرت میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں کہ کب آپ کے پیروں کی تلیاں نصیب ہوں، میں اپنی آنکھیں ان پہ رکھ کے سو جاؤں۔ جس کو یہ ذوق ملا ہوا تھا اور جو اس طرح سونا چاہتا تھا وہ سلاطین کے پاس جا کے ان کے نرم بستروں کی نیند سے مزے نہیں اٹھاتا تھا۔ یعنی یہ پیورلی یہ کہیں گے آپ فنا فی الشیخ کی منزل، فنا فی الشیخ کی منزل ہے، اور یہ وجود یہ جو نفوس تھے مطلب ایسے نفوس ہیں جو فنا فی الشیخ کی منزل، فنا فی الشیخ کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ سلاطین کے پاس نہیں جاتے، سلاطین ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے پاس، سلاطین کو ان کی ضرورت ہے، ان کا جو شہرہ ہے، ہم اصل میں اس نقطے کو نہیں دیکھتے۔ 8 سال کا بچہ جب اتنے بالغ شعر لکھ رہا تھا تو ان کی تو یہ کہ شاعری کی دھوم مچی ہوئی تھی، ہر کوئی ان کا کلام سننا چاہتا تھا۔ کون اس طرح انعامات اور نوازتا ہے نذرانوں سے جس قدر امیر خسرو کو بادشاہ اسی وقت شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کا کلام اس درجہ اعلیٰ پائے گا، اور اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے، اور وہ اپنے پاس اس کو رکھتے ہی نہیں ہے، ان کی ایک صفت ہے۔ انہوں نے کہیں کوئی ایسی اپنا محل تعمیر ہی نہیں کیا امیر خسرو نے، حالانکہ جتنے ان کو ہم تھوڑی بات کرتے ہیں اس پر۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آ جاتے ہیں، ان کو جو علاء الدین ملک چھجو کے نام سے معروف ہے، جو سلطان غیاث الدین بلبن کا بھتیجا ہے اور علی گڑھ کی جاگیر کا حاکم ہے، وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ وہاں وہ بڑی قدر کرتا ہے، بڑی عزت افزائی کرتا ہے، مگر ایک محفل جب آتی ہے اور اس محفل میں بغرا خان جو سلطان غیاث الدین بلبن کا بیٹا ہے، وہ اس وقت سامانہ کا گورنر ہے، وہ بھی اس محفل میں آتا ہے۔ وہاں امیر خسرو جب اپنا کلام پڑھتے ہیں، وہ کلام اسے اتنا مسحور کر دیتا ہے بغرا خان کو کہ وہ ایک کشتی بھر کے انعامات کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں باہر یہ نظر نہیں آیا کہ اس کشتی کے بھرے ہوئے انعامات کو آپ نے اپنے اوپر لگایا، وہ بھی تقسیم کر دی۔ بغرا خان کے پاس اس کا جو انعام قبول کر لیا تھا آپ نے، یہ بات ملک چھجو کو تھوڑی پسند نہ آئی کہ یہ انہوں نے کیا کیا میرے، اب آپ تو اس کے غلام نہیں تھے ملک چھجو کے کہ اس کے کوئی کرایہ پہ رکھا ہوا تھا، ایسا تو نہیں تھا۔ ملک چھجو نے اگرچہ پسند نہ کیا تو پھر امیر خسرو نے بھی اسے پسند نہیں کیا، آپ نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ جس وقت ملک چھجو کو چھوڑا تو بغرا خان نے آپ کو طلب کر لیا، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، عزت افزائی ہوئی بغرا خان کے پاس۔ لیکن جب یہ بنگال میں بغاوت ہوئی اور غیاث الدین بلبن نے بغرا خان کو بنگال میں بھیجا 1279 میں، تو بنگال کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھی بغرا خان ساتھ امیر خسرو کو لے کے گیا، وہ ساتھ شاعری کرتے، ساتھ اپنی مہمات بھی کرتے۔ بغرا خان اس طرح یہ سلسلہ لمبا ہے، بغرا خان سے سلطان کیقباد کے پاس بھی آپ رہے، اودھ کے حاکم کے پاس بھی آپ رہے، خلجی نے آپ کو امیر کا لقب دے دیا، ہاتھی بر واٹھی کے وزن کے برابر خزانہ ایک قطب الدین خلجی نے آپ کو دیا، جس کو آپ کہتے تھے چنی بخشش قصد من یافتم در ایام پیشینہ کم یافتم۔ یہ جو تم نے جس انداز سے ایک مجھے انعام دیا ہے نا، بڑے پچھلے دنوں میں ایسا کم ہوا ہے، بڑا زبردست کو خراج تحسین پیش کیا آپ نے۔ لیکن ان سارے درباروں سے وابستگی کے باوجود رنگ وہی رہا، اقدار وہی رہی۔ 5 لاکھ نقرئی سکے جو علاء الدین خلجی نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، کیا اس کی کیا انہوں نے؟ صرف اتنا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے جوتے خریدے اور جب اس نے کہا، آپ کی اعلیٰ اقدار دیکھیں، اس شخص نے کہا تھا کہ جناب میں ان کو لے کے جاؤں گا کیسے؟ فرمایا جن گھوڑوں پر لدے ہوئے ہیں وہ گھوڑے بھی ساتھ لے جا۔ کہنے لگا جب لے کے جاؤں گا وہاں پہنچوں گا تو لوگ کہیں گے کہاں سے اتنی دولت لے آیا ہے؟
فرمانے لگے میرے سپاہی تجھے تیرے ساتھ جائیں گے، آئے ہائے۔ اور اس نے کہا مجھے لکھ دیں، آپ نے لکھ کے دیا کہ میں علاؤدین خلجی کی طرف سے جو مجھے انعام ملا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، غریب اس کی سند بنا دی۔ آپ کی اعلیٰ اقدار، آپ کو تو ساری طلب تھی صرف اپنے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ، جو ان کا رشتہ جڑا ہوا تھا، جو ان کا محبت کا معاملہ تھا وہ تھا۔ شاعری ہر زبان میں کی ہے، کمال درجے کی ہے، ہر رنگ میں۔ غالب تک یہ کہہ گئے ہیں، مرزا غالب یہ کہہ گئے ہیں کہ میرے کلام میں اگر مزہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امیر خسرو کے پاؤں دھو کے پیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، یعنی نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مٹھاس کا صدقہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ غالب میں تقسیم ہوا اور پھر کئی اور ہستیوں میں تقسیم ہوا۔ بہت شکریہ۔ عرس بھی ہے حضرت، آج عرس بھی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج عرس بھی ہے خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا، خاص طور پہ فاتح شریف کیجیے گا، اور ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کر کے تمام اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، بالخصوص امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 541 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ درف رغبت ہو جائے گی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اسلام کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا